الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. السلام علیکم عزیزان محترم. آج کے میرے بیان کا موضوع ہے عید مباہلہ کیا ہے، روز مباہلہ کیا ہے. مباہلے کے دن 24 ذی الحج کو کون سا ایسا اہم تاریخی واقعہ ہوا تھا؟ کیا عید مباہلہ فقہ جعفریہ کا کوئی واقعہ ہے یا یہ تاریخ اسلام کا واقعہ ہے؟ عزیزان محترم، 24 ذی الحج کو تاریخ اسلام میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل دن تصور کیا جاتا ہے، اور یاد رہے کہ یہ وہ دن ہے جو کسی ایک فرقے کے ساتھ یا کسی ایک مسلک کے ساتھ منسوب نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی حقانیت کا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا، اللہ رب العزت کی جانب سے دین اسلام کے ایک سچے دین ہونے کا، اور اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند مقام اور منزلت کو لوگوں کے سامنے عیاں کرنے کا دن ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس کو تاریخ میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل دن تصور کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد کچھ ایسے گروہ تھے، کچھ ایسے قبائل تھے، کچھ ایسے علاقے تھے کہ جنہوں نے ابھی دین اسلام کو قبول نہیں کیا تھا. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس خطوط بھیجے، اپنے وفد بھیجے، اور ان کو تحریر کے ذریعے یا کبھی تقریر کے ذریعے یا کبھی اپنے اصحاب کی جماعت یا وفد کے ذریعے دین اسلام کی دعوت دی. روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نجران کے قریب بھی عیسائیوں کا ایک قبیلہ آباد تھا، جہاں پہ ایک روایت کے مطابق 40,000 عیسائی رہتے تھے، اور وہ اپنے تمام تر روزمرہ کے معاملات عیسائی مسلک کے مطابق گزار رہے تھے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک تحریر نامہ بھیجا کہ جس میں ان کو دعوت اسلام دی گئی تھی، یعنی دین اسلام کو قبول کر لینے اور مملکت اسلامیہ کا ایک عام شہری بن کر رہنے کی طرف بلایا گیا تھا، اور اس بات کی پیشکش کی گئی تھی. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب یہ تحریر نامہ ان کو ملا تو وہاں پر اس وقت جو سب سے بڑے پادری تھے وہ اکٹھے ہوئے، اور لوگوں میں عجیب ایک ہلچل سی مچ گئی، اور کچھ نے یہ کہا کہ اب ہم کیا کریں گے، کیا ہمیں جنگ کرنی چاہیے یا ہمیں اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے یا وہ ہم پر حملہ کر دیں گے. اس طرح کی افراتفری کی سچویشن اور ماحول بن چکا تھا. لیکن جو سب سے بڑا پادری تھا، جس کا نام اسفق اعظم لکھا ہے تاریخ میں، اس نے یہ کہا کہ ہمیں ہوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی اس کمیونٹی کو بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. طے یہ پایا کہ عیسائیوں کا ایک وفد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرے گا اس تحریر نامے کے بارے میں اور اسلام کی دعوت کے بارے میں جو ان کو دی گئی ہے. بس عزیزان محترم، روایات یہ بتاتی ہیں کہ عیسائیوں کے جتنے بڑے پادری تھے ان پر مشتمل ایک گروہ، ایک وفد اکٹھا کیا گیا، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ آئے. لیکن کس حالت میں، کس عالم میں آئے کہ تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے ریشمی لباس زرق برق زیب تن کیا ہوا تھا، ہیرے اور جواہرات کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں، بڑے بڑے ہیرے کے ہار انہوں نے پہنے ہوئے تھے، اور نہایت ہی غرور اور تکبر اور فخر کے ساتھ اپنی اس تمام تر دولت کو عیاں کرتے ہوئے وہ مدینہ میں داخل ہوئے. تمام مسلمان ان کو حیرانی اور پریشانی کے عالم میں دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی بھی وقت اتنی جاہ و جلال اور اتنی شان و شوکت کے ساتھ نہیں آیا تھا. اب جب وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نگاہ ان کی جانب اٹھائی، اور جب ان کو اس طرح سے اتنے غرور اور فخر کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا اور اس قدر مال اور دولت کی نمائش کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اپنا رخ انور ان سے موڑ لیا. وہ وقت بہت دیر انتظار کرتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے گفتگو فرمائیں گے یا ان کو جو بھی انہوں نے تحریر نامہ بھیجا ہے، جو خط بھیجا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جانب کوئی توجہ نہ دی. تاریخ میں ملتا ہے کہ اسی اثناء میں ان کی نماز کا وقت ہو گیا تو وہ وہیں پر مسجد نبوی میں ایک کونے میں چلے گئے اور وہاں پر ایک طرف منہ کر کر اپنی عبادت کو انجام دینے لگے. کچھ صحابہ آگے بڑھے اور ان کو روکنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو. اور اس کے بعد یعنی اپنی عبادت کرنے کے بعد دوبارہ سے وہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، لیکن آپ نے پھر بھی ان پر کوئی نگاہ نہ کی. آخر وہ مایوس ہو کر اٹھے اور مسجد نبوی کے باہر ان کی ملاقات دو صحابہ سے ہوئی. روایت کے مطابق جناب عثمان اور عبد الرحمن تھے جن سے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے نبی نے ہمیں بلایا ہے، لیکن اب جب ہم آئے ہیں تو نہ وہ ہماری جانب دیکھ رہے ہیں، نہ ہم سے گفتگو فرما رہے ہیں، نہ ہم سے کسی قسم کی کوئی اچھا سلوک کر رہے ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ ہمیں نہیں معلوم. اگر آپ وجہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جانا ہوگا، کیونکہ مزاج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بہت واقف ہیں. جب یہ وقت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آیا تو امیر المومنین نے فرمایا
چونکہ تم اتنے غرور اور فخر کے ساتھ اور اتنے اپنے مال و دولت کی نمائش کرتے ہوئے آئے ہو تو رسول اللہ کبھی بھی تم پر نکاح نہیں کریں گے. تمہیں چاہیے یہ کہ یہ زرق برق لباس اتارو، یہ ریشمی لباس کو سادہ لباس کے ساتھ تبدیل کرو، یہ ہیرے جواہرات کی انگوٹھیاں اور یہ تمام تر زیور جو تم نے پہن رکھے ہیں ان کو اتارو اور بالکل سادگی کے ساتھ رسول اللہ کی دربار میں حاضری دو تو رسول اللہ یقیناً تم پر نکاح کریں گے. اس تمام گھروں نے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس نصیحت پر عمل کیا اور سادگی کے ساتھ جب رسول اللہ کے سامنے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان کی جانب توجہ کی بلکہ ان سے محو گفتگو بھی ہوئے. اور کیا فرمایا؟ ان سے فرمایا کہ تم دین اسلام میں داخل ہو جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ. اللہ رب العزت نے دین اسلام کو تمام عالمین کے لیے پسند کیا ہے. میں اللہ کا آخری رسول ہوں، خاتم النبیین ہوں، لہٰذا تم دائرہ اسلام میں داخل ہو کر مسلمان ہو جاؤ. وہ یہ کہنے لگے کہ ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں، آپ ہمیں کیسے مسلمان ہونے کی دعوت دے سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کیسے مسلمان ہو جبکہ تم خنزیر کا گوشت کھانا حلال تصور کرتے ہو، تم صلیب کی پوجا کرتے ہو اور تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہو جبکہ وہ اللہ کے ایک عام نبی تھے. وہ پادری یہ کہنے لگے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اس دنیا میں آئے ہیں، اسی لیے ہم ان کو اللہ رب العزت کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور ان کا اتحاد کو ظاہر کرتے ہیں. اور انہوں نے اپنے دلائل کو پیش کیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس دلیل کے جواب میں یہ دلیل پیش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ رب العزت کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر فرمایا تھا ہو جا تو بس وہ ہو گئے. اگر باپ کے بغیر پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہو تو حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں کے بھی ہیں اور بغیر باپ کے بھی ہیں، تو وہ تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے ایک عام نبی ہیں جیسے دیگر انبیاء ہیں، جیسے میں نبی ہوں، لیکن انہوں نے آپ کی اس بات کو اور اس دلیل کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. روایت یہ بتاتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ بحث و مباحثہ کرتے رہے اور جب وہ کسی بات پر بھی قائل نہیں ہو رہے تھے اسی اثنا میں حضرت جبریل امی سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ فمن حاجہ کو لے کر نازل ہوئے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو مزید بات کرنے سے، مزید مناظرہ کرنے سے منع فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ پس جب اس کے بعد آپ کے پاس علم آ چکا، اس کے بعد بھی اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، ہم لاتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم بلاؤ اپنے مردوں، اپنے نفسوں کو، اور ہم بھی لاتے ہیں اپنے نفسوں کو. بس اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس معاملے کو پیش کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. عزیزان محترم، اس آیہ مبارکہ کو آیہ مباہلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہی وہ آیہ کریمہ ہے کہ جس کی بنیاد پر 24 ذی الحج کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کی عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کیا تھا. ان عیسائیوں نے جب اس آیہ کریمہ کی تلاوت کو سنا تو فوراً پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں کچھ روز کا وقت دیں، ہم واپس جا کر اپنے قبیلے والوں سے مشورہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں. بالآخر ایک دن منتخب کیا گیا کہ جس میں ایک مقام منتخب کیا گیا کہ جہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی لوگوں کو یعنی انفسنا میں، ابناءنا میں اور خواتین میں سے لے کر آئیں گے اور اسی طرح سے جو عیسائی ہیں وہ بھی اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے اور ایک مقام پہ مباہلہ طے ہو گیا. 24 ذی الحج یا ایک روایت کے مطابق 25 ذی الحج وہ تاریخ بنتی ہے، لیکن زیادہ روایات اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ 24 ذی الحج وہ تاریخ ہے جو روز مباہلہ کے لیے قرار پائی تھی. اب عیسائی بہت زیادہ پریشان تھے کہ وہ کیا کریں، لیکن اسی اثنا میں یہاں پر 2 روایات میں بیان کرنا جا رہی ہوں جو کہ اہل تسنن کے علماء نے اس کو لکھا ہے. صحیح مسلم جلد نمبر 2 پیج نمبر 278 پر سعد ابن ابی وقاص سے اس روایت کو بیان کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آیہ مباہلہ نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو طلب کیا اور ان کو جب اکٹھا کر چکے تو آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے خداوند متعال یہی میرے اہل بیت ہیں. لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جو ان کے اہل بیت تھے ان کی پہچان اور تعارف بھی کروا دیا. اسی طرح سے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 پیج نمبر 66 پہ ہمیں ابن واز یعقوبی کی یہ تحریر نظر آتی ہے کہ اس نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح صبح اس طرح نکلے کہ حسن اور حسین علیہ السلام کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے اور پیچھے پیچھے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آگے آگے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں.
इन दो रवायात को बयान करने का मकसद ये है कि रोज़े मुबाहिला, ईद मुबाहिला, वाक़या मुबाहिला अहले तसन्नुन के यहाँ भी बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ़ है, और इन दो रवायात से ही अहले बैत की पहचान भी करवाई जा रही है, और इन्हीं दो रवायात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े मुबाहिला को भी बयान किया गया है। जब ये पहुंचे हैं मैदान मुबाहिला में, तो वहाँ पे एक रवायत के मुताबिक अबू हारसा, जो सबसे बड़ा ईसाई पादरी था, उसने जब इन चमकते हुए चेहरों को देखा है तो उसने अपनी कौम की तरफ रुख करके ये कहा कि ऐ मेरी कौम, तुम इनसे कभी भी मुबाहिला मत करना, क्योंकि खुदा की कसम मैं ऐसे चमकते हुए चेहरों को देख रहा हूँ कि अगर अल्लाह इन तमाम पहाड़ों को इनकी जगह से हटाना चाहे, सिरकाना चाहे, तो खुदा की कसम वो इन चेहरों के सदक़े में ये कर देगा, और अगर ये किसी बात की दुआ करेंगे तो खुदावंद मताल उसको फ़ौरन कबूल कर लेगा। बस इनके साथ मुबाहिला ना करना, वरना हलाक हो जाओगे, और क़यामत तक रूए ज़मीन पर एक भी ईसाई बाकी नहीं रहेगा। बस इस तमाम तर वाक़ई को देखने के बाद ईसाइयों ने अपनी शिकस्त, अपनी हार को तस्लीम कर लिया, लेकिन इस अंदाज़ में कि उन्होंने जिज़िया देने को कबूल किया। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उनके पास गए और इस शर्त पर उन्होंने इस अक़ीदे को कबूल किया और कहा कि वो हर साल में 2 मरतबा माह सफ़र और माह रजब में 1000 पारचे बतौर जिज़िया दिया करेंगे, और अगर कभी यमन में जंग हो गई तो वो मुसलमानों के साथ देंगे, उनकी मदद करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तमाम तर मुबाहिले का वाक़या इस बात को ज़ाहिर करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन जो है वो बिल्कुल सच्चा है, इस्लाम की हक़ानियत और इस्लाम की सदाकत की फ़तह है, और दुश्मनों की जानिब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत के बुलंद मकाम और मंजिलत की भी ताईद भी है, तारीफ़ भी है, और ये तमाम मुसलमानों के लिए भी एक सबक है कि यकीनन रसूलुल्लाह के ये अहले बैत के, जिनके बारे में आपने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहली, ए खुदा ये मेरे अहले बैत हैं, यही वो हस्तियाँ हैं कि अगर आप इनका वसीला और वास्ता इख्तियार करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी किसी भी दुआ को, किसी भी हाजत को, किसी भी मसले को पेश करेंगे, तो खुदावंद मताल इन हस्तियों के सदक़े में आपकी उस दुआ को कबूल करेंगे। और अगर आप खुदा का कुर्ब, उसकी रज़ा और उसकी खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, या दीन इस्लाम की हक़ानियत को समझना चाहते हैं, तो यही वो हस्तियाँ हैं कि जिनसे आपको असल दीन का, असल इस्लाम का पता मिलेगा। यही वो हस्तियाँ हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद मताल के दीन की बका के लिए, रसूलुल्लाह की सुन्नत की बका और शरीयत के लिए कुर्बान की हैं, तमाम तर मज़ालिम को बर्दाश्त किया है, लेकिन इस्लाम की हक़ानियत पर और इस्लाम की सदाकत पर कभी भी कोई हर्फ नहीं आने दिया। तो रोज़े मुबाहिला 24 ज़िलहज इसी वाक़ई की याद में मनाया जाता है। ईद मुबाहिला के नाम से इसको ताबीर किया जाता है। ईद के मायने खुशी के दिन के हैं, ये खुशी का दिन है, इस्लाम की हक़ानियत का दिन है, रसूलुल्लाह की सदाकत का दिन है, तो फ़तह का दिन है। लिहाजा तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो इस दिन को खुशी के साथ मनाएं। रोज़ा रखना इस दिन का मुस्तहब तरीन अमल है। गुस्ल करना, दुआए मुबाहिले को पढ़ना जो कि किताब मफातिहुल जनान में आपको मिल जाएगी, उसको पढ़ने, और इसके साथ ज़ियारत जामिया को पढ़ने के बारे में हमें जो है वो रवायात मिलती हैं। इंशाअल्लाह कि खुदावंद मताल इन हस्तियों के सदक़े में तमाम मोमिनीन व मोमिनात की दुनिया और आखिरत के जो मुश्किलात और मसाइब हैं उनको दूर करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।